کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کی حمد بیان کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بھلائیاں چاہتے ہیں اور بھلائی جس جگہ سے چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ جگہ، وہ انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں، اور انداز بھی یہی کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کی حمد، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی ہر مہذب اور ترقی یافتہ قوم کی بنیاد علم پر ہوتی ہے، اور علم کی روشنی پھیلانے والا سب سے اہم جو کردار ادا کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اسے استاد کہا جاتا ہے۔ استاد وہ ہستی ہے، اس کی مثال اس چراغ کی طرح ہے کہ جو خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ جی ہاں، استاد ہی ہے کہ جو افراد کے اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے۔ ہم دیکھیں تو والدین اس دنیا میں آنے کا سبب تو بنتے ہیں، لیکن جو اخلاق کردار سنوارتا ہے اسے استاد کہتے ہیں۔ استاد کی اہمیت اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں اساتذہ اکرام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اسلاف کا جو انداز ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے کیسے علم حاصل کرتے رہے، ادب کا کیا عالم تھا، انشاءاللہ یہ اور بہت کچھ آج کے اس ٹاپک میں ہم سنیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع رہے گا استاد۔ انشاءاللہ اپنے اپنے اساتذہ اکرام کے بارے میں ہم غور کرتے رہیں کہ ہمارا انداز ہمارے استاد کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ یقیناً استاد اگر دینی ہو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ استاد، اچھا استاد مل جائے، اور وہ پھر ہماری دینی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں ان منازل کی طرف لے کر چلتا ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سبب بنتی ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی سنیں گے، اور مبلغین سے اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے قاری سید ظہور شاہ صاحب، مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کی آن بان شان کہہ لیں، ہمارے عدنان چشتی صاحب، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ٹھیک ہے، عبد الواجد بھائی ٹھیک ہے آپ؟ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایک نئے مبلغ جو ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں، فصیح الدین بھائی، مرحبا کہتے ہیں فصیح الدین بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فصیح الدین بھائی؟ ٹھیک ہے، تشریف۔ اور آج جن سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، عدنان شیخ صاحب، ماشاءاللہ۔ کیسے عدنان بھائی؟ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیگمنٹ ہے قرآن۔ صلی اعلیٰ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ تمام حقوق و شرائط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرو اور تمہارے مالوں میں جو زکوٰۃ تم پر فرض ہو اسے ادا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اہم بات، بنی اسرائیل کو یہ تینوں احکام اس طور پر ہیں کہ پہلے ایمان لائیں، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ درس: نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور باجماعت نماز پڑھنے کو اسلامی عبادات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول: بنی اسرائیل کے علماء اپنے مسلمان قریبی رشتہ داروں سے کہتے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہو کیونکہ یہ حق ہے، لیکن خود ایمان نہ لاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو اور خود ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو اور اس میں قول و عمل کی مخالفت پر وعید موجود ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اپنے فعل کی برائی سمجھ سکو اور اس سے باز آ جاؤ؟ درس: دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ البتہ جہاں نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہو وہاں اپنے بے عمل ہونے کے سبب رکا نہ جائے بلکہ نیکی کی دعوت دی جائے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے اور با عمل ہونے سے متعلق جدا جدا حکم ہے۔ ایک پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے پر بھی عمل نہ کیا جائے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہیں منصب و مال کی محبت کے سبب ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو گے تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بے شک پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی ایک دشوار عمل ہے، لیکن یہ ان لوگوں پر دشوار نہیں جو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اہم بات، صبر سے مدد چاہنا یہ ہے کہ نفس کو لذتوں اور خواہشات سے روکا جائے، اور نماز سے مدد چاہنا یہ ہے کہ صحیح نیت، حضور قلب، خشوع و خضوع اور تمام ارکان و شرائط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ درس نمبر 1، صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں
اضافہ اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیاں برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہیں۔ نمبر 2، نماز کی پابندی اگرچہ ایک مشکل ذمہ داری ہے، لیکن جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر یقین ہے ان پر یہ بھاری نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے استاد کی اہمیت، استاد کا ادب، یہ ہمیں بہت یوں کہیں کہ عروج یہ لے کر جاتا ہے اور بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے استاد کا ادب کرنے والے بن جائیں۔ استاد کوئی بھی ہو، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی، جب شاگرد اپنے استاد کا ادب کرتا ہے تبھی وہ منازل طے کرتا ہے، تبھی وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، تبھی جا کر وہ کسی مقام تک پہنچتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم با ادب رہیں۔ ایک محاورہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کرے کہ ہم ادب والوں میں ہوں، انشاءاللہ ادب والوں میں ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ ہم عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کی تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پہ، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر۔ اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے صبا تو کوہ محمد، جا کے صبا تو کوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا کے سونگا خوشبو محمد، لا کے سونگا خوشبو محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاک ہے ہجر سے اپنا سینہ دل میں بسا ہے شہر مدینہ چاک ہے ہجر سے اپنا سینہ دل میں بسا ہے شہر مدینہ چشم لگی ہے سوئے محمد چشم لگی ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تشنا جہانوں غم ہے تمہیں کیا ابر کرم اب جھوم کے برسا تشنا جہانوں غم ہے تمہیں کیا ابر کرم اب جھوم کے برسا لوگ کھولیں گے سوئے محمد لوگ کھولیں گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشنا جہانوں غم ہے تمہیں کیا تشنا جہانوں غم ہے تمہیں کیا ابر کرم اب جھوم کے برسا لوگ کھولیں گے سوئے محمد لوگ کھولیں گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کھولیں گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشر کا خوف ہے سب پر غالب سب ہے رضائے حق کے طالب حق کی نظر ہے سوئے محمد حق کی نظر ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کی نظر ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنگ ہے ان کا باغ جہاں میں ان کی مہک ہے خلد و جینا میں رنگ ہے ان کا باغ جہاں میں رنگ ہے ان کا باغ جہاں میں ان کی مہک ہے خلد و جینا میں سب میں بسی خوش بوئے محمد سب میں بسی خوش بوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو گلابوں تو عنبر خاک میں ڈالو سب کے اوپر مجھ کو گلابوں تو عنبر خاک میں ڈالو سب کے اوپر پاؤں اگر خوش بوئے محمد پاؤں اگر خوش بوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا کبھی تا حشر نمایا ہونا کبھی تا حشر نمایا
ایسا ہلال ایسا ہلال ایسا ہلال عید ہو قربان دیکھے اگر اب روئے محمد دیکھے اگر اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اگر اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیف خدا پر جنگ ہو آسان ہو غزوات میں فتح نمایا اے تیری شوکت موئے محمد اے تیری شوکت موئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جمیل قادر مزدر نہ ہونا جمیل قادر مزدر ہونا جمیل قادر مزدر ہاتھ اٹھا کر حق سے دعا کر مجھ کو دکھا دے کوئے محمد مجھ کو دکھا دے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دکھا دے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سب تو کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عدنان بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ صبح صبح آپ نے کیا پیارا کلام اس کا انتخاب کیا اور مزے کو مزہ آ گیا الحمدللہ. اللہ آپ کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے اور بار بار جانا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ روحوں کو تازگی عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہی ایسا ہے جب ذکر میں اتنی لذت ہے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا. ان مبارک آنکھوں پر قربان جائیں جن آنکھوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان کے ساتھ دیکھا ہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، یعنی صحابہ کرام. پھر وہ ہستیاں جنہوں نے ولایت کے درجات طے کیے ہیں سبحان اللہ، پھر جنہوں نے خواب میں یا حضور کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، وہ ساری مبارک ہستیاں ہیں. اللہ پاک سب کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اگر میں اور آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں کوئی بہت بلند مقام پر ہے، کسی اچھی پوسٹ پر ہے، کسی جگہ پر ہے، آج اس کا اگر کوئی نام ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اگر اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو علم اور علم کے ساتھ اس نے جو وفا کی ہے اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، اس کا ثمرہ اسے اللہ پاک نے اس انداز میں عطا کیا ہے کہ اللہ پاک نے پھر اسے ایک وقت میں مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے. اور پھر دنیا یوں کہیں کہ اس کی طرف رجوع کرتی ہے اور دنیا پھر اس سے فیض لوٹتی ہے، برکتیں لیتی ہے، یا اس کی طرف جو حاجتیں ہوتی ہیں لوگ لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتا، اور جب بندہ ادب کرتا ہے تو ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو بلندیاں اور عروج عطا فرماتا ہے. میں چاہوں گا عبدالواجد بھائی دین اسلام استاد کی اہمیت کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ کریم نے اس مخلوق کی بھلائی کا جب ارادہ فرمایا جی تو ان کے لیے جن لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ان کی بنیادی حیثیت استاد کی ہے. وہ نبی ہیں
اور وہ بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، واہ، وہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یوم آخرت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو گویا کہ استاد ایک ایسا وصف ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے نبیوں کے لیے انتخاب فرمایا۔ بالفاظ دیگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی بھلائی کا جب ارادہ فرمایا تو ان کی طرف جن لوگوں کو بھیجا ان کو ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا، ان کو انجینئر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ان کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا۔ کیا بات ہے، واہ، اور اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کیا بات ہے، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ شاہ صاحب، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جب کرم فرماتا ہے تو ان کو اپنی ذات کی معرفت یا پہچان عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت اور پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس تعلیم کے ذریعے جو انبیاء علیہم السلام لے کر آتے ہیں، واہ، اور اس تعلیم کو کوئی انسان کیسے پاتا ہے؟ استاد کے ذریعے پاتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد جتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان تمام بڑی ہستیوں کے جو ممتاز اوصاف ہیں ان میں سے ایک تعلیم دینا ہے۔ جی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تعلیم دی ہے تابعین کو، تابعین نے تعلیم دی ہے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین نے اپنے بعد آنے والوں کو تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے مجتہدین اعظام جو بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، تو یہ حضرات بھی تعلیم دینے والے تھے، معلم تھے۔ جی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے بھلائی کا ایک کلمہ بھی سکھاتا ہے تو میں اس کا غلام ہوں، وہ جیسے چاہے میرے ساتھ برتاؤ کرے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے، واہ، اور اس کے فرشتے اور زمین میں بسنے والی مخلوق اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ہمیں بتائیں کہ ایک امتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتا ہے، وہ کیسے ایک بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے، تو بڑے آسان الفاظ میں یہ کہوں گا کہ امتی کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور پھر ان کو آگے سکھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اب یہ جو قرآن دوسروں کو سکھانے والا ہے یہ حقیقت میں معلم ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو امت میں سب سے بہتر لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معلم سب سے پہلے قرآن سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن سکھاتا ہے۔ اور انسان کو انسان بنانے میں جی، جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، استاد اس کو بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اچھا، یہ استاد جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ جی، ایک استاد وہ ہوتا ہے کہ جو کلاس روم کے اندر ہے، آپ اس کے سامنے بحیثیت طالب علم بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو بحیثیت استاد لیکچر دیتا ہے، جی، سبق دیتا ہے، کوئی کتاب پڑھاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی استاد مختلف صورتوں میں معاشرے میں موجود ہیں۔ جیسے کہ جمعے کے دن جب ہم جاتے ہیں مسجد میں اور امام صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، جی، تو وہ ہمیں نیکی کی بات سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ بھی ہمارے لیے استاد ہیں۔ یہاں پر اب میں ایک بات عرض کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے
کہ ہر عالم دین، جی ہر عالم دین ایک عام مسلمان کے حق میں استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ واہ، ہر عالم دین ایک عام مسلمان کے حق میں، اور خاص طور پہ جو دین کا معلم ہے وہ اپنے شاگرد کے حق میں جی اللہ کے رسول کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کے رسول کی صحبت نہیں پائی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، جو توحید کا پیغام لے کر آئے، جو اچھی اچھی باتیں لے کر آئے، وہ باتیں ہم تک ایک استاد کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اور وہ استاد اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایک اور مقام پر کہا گیا کہ عالم دین کے چہرے کی زیارت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو عالم دین کو یہ فضل، یہ فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ تو استاد کی یہ اہمیت ہے شاہ صاحب کہ استاد ہی ایک انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتا ہے جی اور انسانیت کی معراج پر پہنچاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً استاد ہی ہے کہ جو انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچاتا ہے۔ لیکن عدنان بھائی، ہمارے معاشرے میں ایک تلخ سا سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں آپ سے؟ جی، ایک تلخ سا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، جیسے عبدالواجد بھائی نے بڑے اچھے انداز میں پوری ایک یوں کہیں کہ ہمارے اس ٹاپک کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، لیکن ایک ذہن میں اسٹوڈنٹس لائف جب گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے، بھئی آپ کو کہا جا رہا ہے آپ شاگرد ہیں، ادب کریں، احترام، ادب، احترام، بار بار اس کا درس دیا جاتا ہے۔ بھئی استاد تنخواہ لیتا ہے نا، ادب کائے کا؟ بھئی ٹھیک ہے پڑھائے، میں ادب کروں نہ کروں، میں کلاس میں آؤں نہ آؤں، جو مرضی ہے کروں، بھئی استاد نے تنخواہ دی، میں نے فیس دی ہے، استاد نے تنخواہ لی ہے، میرا کام فیس دینا تھا، اس کا تنخواہ لینا تھا، بات ختم۔ تو ادب کیوں ضروری ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا استاد جو تنخواہ لے رہا ہے یا جو معاوضہ لے رہا ہے، اس کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر کیا اس بنا پر ضائع ہو جائے گا، یا اس کا حق وہ استاد کھو بیٹھے گا کہ جو تنخواہ نہیں لے گا اس کا تو ادب احترام کیا جائے گا، اور جو تنخواہ لے گا اس کا ادب احترام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس بات کو یوں عام رکھا جائے، یعنی ادب کے ساتھ جوڑا جائے کہ ادب اس کا ہوگا کہ جو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کرنے والا ہوگا یا نہ کرنے والا ہوگا، تو پھر معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے ادب احترام کا، جیسے استاد کے ادب احترام کا شریعت نے، اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ایسے ہی پھر بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اپنی عقل کی بنا پر ہم ان کے ادب احترام سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیں گے۔ پھر دوسری بات جو عقل اور سمجھ کے قریب ہے، جب بندہ دیکھتا ہے استاد کا جو تنخواہ لینا ہے وہ اس کا ایک اپنا ذاتی فعل ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کا ذریعہ معاش ہے، جی، اور وہ اسے یوں کہہ لیں سمجھانے کے لیے وہ اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے، لیکن جو علم وہ آپ کو دے رہا ہے، جو تربیت وہ آپ کی کر رہا ہے، جو آپ کے کردار کو وہ سنوار رہا ہے، وہ ان 4-5 گھنٹوں میں ختم نہیں ہو جاتا۔ جو استاد نے آپ کو دیا ہے وہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آنے والا ہے۔ اور آپ نے پیسے کتنے دیے ہیں؟ اگر پیسوں پر بات کی جائے تو وہ آپ نے دیے ہیں اس کو 5 گھنٹے کے، 4 گھنٹے کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ 4-5 گھنٹے کے بعد جو سیکھا ہے وہ محو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کہ وہ وقت ختم لہٰذا اس کا جو اثر تھا وہ بھی ختم، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ استاد جس انداز میں تربیت کر رہا ہوتا ہے، اگر اسی تناظر میں وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھا جائے، استاد نے، حضرت امام اعظم نے امام ابو یوسف کو پڑھایا، سمجھایا اور آپ کی تربیت کی، اور پھر وہ آپ کے کیسے کام آیا؟ وہ وقت آیا، استاد نے وہ جو تربیت کی تھی، فرمایا تم بادشاہ وقت کے ساتھ، خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کا کھانا جو ہے وہ اللہ کریم تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ جو اثر تھا تربیت کا وہ ساری زندگی کام آیا ان کے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ ادب اور احترام کو کھو دے، بلکہ علم جو ہے
اس کے حصول کا جو ذریعہ کہا گیا ہے، جس کو علماء نے، ائمہ دین نے اور بڑے بڑے مقام اور مرتبے پانے والے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے بتایا ہے، علم ویسے بھی ادب اور احترام سے ہی آتا ہے، اور ہر اس چیز کا ادب احترام کرنا شاگرد پر، طالب علم پر ضروری ہوتا ہے جو آلات علم ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے بندہ سیکھتا ہے۔ جب کتاب جو علم کے حصول کا ذریعہ ہے، جب اس کا ادب ہے، احترام ہے، قلم کا احترام ہے، ادب ہے، دوات ہے، سیاہی ہے، اس کا احترام ہے، روشنائی ہے جس سے آپ لکھ رہے ہیں، جب ان چیزوں کا احترام ہے، مکتب جہاں آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں ان کا احترام ہے، وہ چیزیں، وہ ڈیسک، وہ بھی قابل احترام ہے، اس کی بھی بے ادبی جو ہے وہ شریعت کو گوارا نہیں ہے، تو وہ انسان جو آپ کے کردار کو سنوار رہا ہے، وہ صرف آپ کو الفاظ رٹوا نہیں رہا ہوتا بلکہ آپ کے کردار کو ستھرا کر رہا ہوتا ہے، آپ کو معاشرے کا اچھا فرد بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ ساری گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیا مدرسے کی بات کر رہے ہیں یا کہیں بھی اسکول کالج بھی؟ مطلقاً بات ہے علم کی، علم سے تعلق رکھنے، جب بھی علم کی بات ہوگی، سیکھنے کی بات ہوگی، ظاہر سی بات ہے جو دنیاوی علوم ہے اگر بندہ اس کو بھی نیت حسن کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو وہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے، اور اگر دینی تعلیم بھی بری نیت کے ساتھ حاصل کر رہا ہے تو یہ ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ یوں کہہ لیں کہ وہ جو ثواب کے لیے کام کرنے کا تھا یہ بندہ اپنے اجر کو ضائع کر رہا ہے۔ تو نیت اچھی ہے، علم دین کو، علم کو حاصل کرنے کی ہے، پھر اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی نیت ہے، تو یہ نیت اچھی ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے وہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس پر اجر اور ثواب ملے گا بندے کو۔ تو علم جو ہے نا، انما العلم بالتعلم، ایک تو جیسے سیکھنے کے ساتھ آتا ہے، ویسے ہی بزرگان دین فرماتے ہیں، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے میں ادب نہ ہو اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی والی نام کی شے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس بندے کے اندر ادب نہ ہو، اور ادب کس چیز کا؟ ظاہر سی بات ہے ہر وہ چیز کے جو قابل احترام ہے، قابل ادب ہے، جس کے ادب کا اللہ رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے اسی کا ادب کیا جائے گا، اور وہ چیزیں ہیں جو ہم، اور پھر دوسری اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر وہ شخص جو ہمارا محسن ہوتا ہے، جو ہم پر احسان کرے، ہمیں کوئی چیز بتائے، سکھائے، تو ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے وہ ہمیں علم سکھایا یا بات سکھائی، وہ کس انداز میں سکھائی ہے، اس کی نیت یا اس کا مطمع نظر کیا تھا، یہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن ہم اس کے مشکور رہتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، اس کے احسان کے نیچے دبے رہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو استاد پوری ملت پر، پوری قوم پر اور پورے ایک معاشرے پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ اس نے اس ایک چیز کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے، استاد سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، صرف حروف سازی نہیں سیکھی جاتی، حروف کا بنانا، جملوں کا بنانا استاد یہ نہیں سکھا رہا ہوتا، آپ کے کردار کو بھی سنوار رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اپنے استاد کی وجہ سے یا اس سے سیکھنے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اور بظاہر اگر دیکھا جائے تو استاد جو ہے وہ معاشرے کا فرد ہے جو خود یوں کہہ لیں کہ استاد اگرچہ خود بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن استاد زمانے میں طالب علم کو بادشاہ بھی بنا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح حکمران بھی بنا رہا ہوتا ہے، اور بہت بڑے بڑے عہدے اور منصب پر یہی استاد جو وہاں ایک جگہ ہے، جیسے یوں دیکھا جائے، یوں نہ کہہ لیں عدنان بھائی، استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہوں کا استاد ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا استاد، بالکل ایسے ہی، بادشاہوں کے استاد ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہے۔ وہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں نا، ہم ان کے استاد ہیں، آپ اچھے ہیں تو ہم اچھوں کے استاد ہیں، آپ محنتی ہیں تو ہم محنتیوں کے استاد ہیں۔ استاد وہی ہوگا جو آپ ہیں، آپ کے جو استاد ہیں تو وہ آپ کے استاد ہیں، اللہ کرے کہ ہم اچھے ہوں۔ عدنان بھائی فرما رہے ہیں ہمیں جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ احترام، ادب، یعنی ایک وہ چیز ہے جو ہمیں دین اور شریعت سکھا رہی ہے، تو اس کے معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے نمبر پر اس پر اس لیے عمل کریں کہ یہ میرے دین، شریعت اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے ہیں۔
اور پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بندہ جب عقل صحیح کا استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس کو رہنمائی کرتی ہے. تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ مجھے سکھایا تو وہ میرا استاد ہے. فرماتے ہیں میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، چاہے وہ مجھے اپنے پاس رکھے چاہے مجھے بیچ دے، فروخت کر دے. یہ انتہا درجے کا، یعنی بہت اونچے درجے پر جا کر استاد کی اہمیت کو دل میں اجاگر کرنے والی بات ہے. اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک استاد کا مقام و مرتبہ یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سوچیں، اپنے اعتبار سے غور کریں کہ استاد کے ادب میں میرے لیے بھلائی ہے، استاد کے احترام میں میرے لیے جو ہے وہ اچھائی ہے، میرے لیے نیک نامی ہے، میرے لیے علم کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے یہ. بلکہ بہت ساری چیزیں وہ جو حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم کے سیکھنے کے لیے وہ چیزیں جو عام طور پر دیگر لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہوتی، نبی کریم علیہ السلام نے استاد کے لیے ان بھی بعض چیزوں کی اجازت مرحمت فرمائی. وہ ظاہر سی بات ہے جس کو ضرورت ہو وہ سیکھتا رہتا ہے، معلومات کرتا رہتا ہے. تو یوں شاگرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نزدیک استاد کو محترم ہی سمجھے. اب یہ ایک جدا معاملہ ہے کہ وہ استاد کی نیت کیا ہے سکھانے کے اعتبار سے یا دیگر اور معاملات کے اعتبار سے. تو اپنے ذہن کو یوں مختلف وساوس ڈال کر خراب نہ کیا جائے بلکہ استاد کا ادب اور احترام ہی کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا ادب نصیب فرمائے، اور یقیناً ادب سے ہی زندگی بنتی ہے. فصیح الدین بھائی، جہاں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں ادب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، تو شاگرد کو تو ہم نے سمجھا دیا کہ شاگرد اس انداز میں ہو، وہ ادب کرے، وہ ادب کرے. تو کیا استاد کے لیے بھی کچھ اصول ہیں کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. جی شاہ صاحب، بالکل آپ نے اچھی توجہ دلائی. اصل میں ہمارے یہاں پر جب بھی ادب کی بات کی جاتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ شاگرد کو ادب کرنا چاہیے اور ادب کے ذریعے سے علم آتا ہے. بے شک یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ الرحمہ نے جہاں شاگردوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہیں پر استادوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں. تو استادوں کو وہ ذمہ داریاں پیش نظر رکھنی چاہیے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. تو ایک استاد در حقیقت اپنے شاگردوں کے لیے، ایک استاد شاگردوں کے لیے ایک والد کی مثل ہوتا ہے جس کو روحانی باپ ہم کہتے ہیں. اور جس طرح کے ایک حقیقی باپ دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح دنیا میں رہنا کس طرح ہے یہ ہمیں ہمارے استاد اور ہمارے اساتذہ سکھاتے ہیں. اب عموماً دیکھا جاتا ہے، ہم بھی پڑھتے تھے، جو بھی پڑھتا ہے تو وہ اپنے اساتذہ سے پڑھتے بھی ہیں، پھر اپنے اساتذہ کو دیکھتے بھی ہیں. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر شاگرد کا کوئی نہ کوئی استاد آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے. تو اب استاد اگر اچھے کام کرے گا، اچھی رہنمائی کرے گا، اچھے اخلاق والا ہوگا تو آلریڈی جو شاگرد ہوگا اس کے اندر یہ خوبیاں وہ بذات خود آ جائیں گی، کیونکہ شاگرد اپنے اساتذہ کو کاپی کرتے ہیں. لہٰذا استاد کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے اندر اور شاگردوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا کرے، کیونکہ وہی وہ ہستی ہیں کہ جو سب کو سکھانے والے ہیں. وہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے استاد کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آج استاد کے آداب پر گفتگو کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو استاد کو یہ چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اپنے شاگردوں کو سکھائے. اس کے بعد استاد جو پڑھا رہا ہے، استاد صرف شاگردوں سے تعلق پڑھائی کی حد تک نہ رکھے. جیسے اب پڑھا رہا ہے 8 سے 1 بجے تک اگر پڑھائی کا درجہ، پڑھائی کی ٹائمنگ ہے تو اب یہ بنتا ہے ٹوٹل 5 گھنٹے. لیکن اب 5 گھنٹے کے بعد شاگرد کیا کر رہے ہیں استاد کو وہ بھی پوچھنا چاہیے. اور استاد کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اپنا وقت کیسے صرف کر رہے ہیں، جو کام استاد دے رہے ہیں وہ کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ استاد کی ایک ذمہ داری ہے کہ استاد جس طرح بچے کو 5 گھنٹے بچے پر ویسے نظر رکھتا ہے، اسی طرح بقیہ وقت میں بھی بچے کو، شاگرد کو دیکھتا رہے. استاد کا تو ذہن ہے نا جی کہ یہ تو میری تو پڑھائی کا تعلق ہے نا، میں نے پڑھانا ہے، میں نے نصاب پورا کرنا ہے، جو مجھے ادارے نے دیا ہوا ہے میں نے یہ پڑھانا ہے. تربیت تو والدین کریں گے نا، نظر تو وہ رکھیں گے، بچہ والدین کا ہے
وہ نظر رکھے نا، میں کیوں نظر رکھوں بھائی؟ شاہ صاحب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں، تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے والد کی مثل ہوتا ہے، اور والد اپنی اولاد کو صرف ایک حد تک یا پھر صرف سمجھاتا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ گھر میں ہو تو بھی اولاد پر نظر رکھتا ہے، جب اولاد باہر ہو تو بھی وہ اولاد پر نظر رکھتا ہے، پوچھتا رہتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے، اور جب خود والد گھر سے باہر ہوتا ہے تو بھی بچوں کی فکر کرتا ہے۔ یعنی بچوں کی فکر جو ہے وہ والد میں کیسی پائی جاتی ہے، اپنے بچے کو مستقبل میں کامیاب کرنا ہے، اور جو بھی اس شاگرد کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے استاد کی محنت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اگر استاد اپنے شاگرد کی طرف نظر رکھے اور اس کو سمجھاتا رہے، اس کو شوق دلاتا رہے، علم کا شوق، کیونکہ کئی ایسے یعنی ہم نے بھی پڑھا ہے شاہ صاحب، تو کچھ اساتذہ کے پڑھانے میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ جو مشکل کتابیں بھی ہوتی ہیں وہ استاد جب پڑھاتے ہیں تو اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے۔ استادوں کا پڑھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے، لہٰذا استاد کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ شاگردوں کو اچھے انداز سے پڑھائے، اور پھر ان سے تعلق صرف علم کا نہ رکھے بلکہ ان کی اور بھی اصلاح کرتا رہے، ان سے پوچھتا رہے آپ کیسے وقت گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور شفقت سے نرمی سے پڑھائے۔ اگر بالفرض کبھی کوئی شاگرد دیر سے آتا ہے، کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، پڑھ کر نہیں آتا ہے، یاد کر نہیں آتا ہے، تو جس طرح باپ ایک بچے کو لے کر چلتا ہے، نرمی سے سمجھاتا ہے، اسی طرح استاد کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شاگرد کو پیار اور محبت سے سمجھاتا رہے۔ جب اس طرح لے کر چلے گا، اور در حقیقت جب شاگرد کے دل میں استاد کی محبت پیدا ہو گئی نا، اور استاد کو اس نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، تو پھر وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ استاد کو دیکھے گا اور جو استاد کر رہا ہے وہی وہ کرے گا۔ لہٰذا استاد کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ بچے میں اپنی محبت پیدا کرے، یعنی وہ اس طرح سے کہ وہ بچے کو اچھے انداز سے سمجھائے، بچے کے ساتھ جو ہے سختی نہ کرے، بد اخلاقی سے بات نہ کرے، اسی طرح بچے کے سامنے نیکیاں بظاہر جیسے صدقہ دیا جاتا ہے، اب صدقہ دو طرح سے دیا جاتا ہے، ایک ہے چھپا کر، ایک ہے ظاہر کر کے۔ اگر بندہ اچھی نیت سے صدقہ ظاہر کر کے دیتا ہے تو پھر بھی اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ لہٰذا استاد کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ نیکیوں والے کام شاگردوں کے سامنے بتائے، تاکہ شاگردوں کو بھی ترغیب ملے، شاگرد بھی وہ کام کریں، کیونکہ وہ اپنے اساتذہ سے ہی سیکھتے ہیں، اور پھر استاد سمجھاتا رہے، محبت کے ساتھ جب پڑھاتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ شاگرد زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے فرمایا۔ یہاں پر استاد کی جی استاد کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں کہ جو فن آپ لے رہے ہیں نا، جو پڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے ماہر ہوں۔ دیکھیں آپ کے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی کلاس روم میں 100 اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، جیسے بڑی کلاسز آتی ہیں تو تعداد بڑھتی رہتی ہے، یوں کالج میں یونیورسٹیز میں بھی تعداد بڑھتی ہے۔ میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مثال کے طور پر 100 تعداد آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1 منٹ میں جو آپ نے جو بات کی ہے، یہ 1 منٹ نہیں تھا، یہ 100 منٹ تھے۔ اللہ واہ 100 منٹ تھے۔ اگر آپ نے 1 منٹ برباد کیا نا تو 1 منٹ نہیں ہے، 100 منٹ برباد کیے ہیں۔ اور پھر ان آنے والوں یہ آپ کے پاس جو کھیپ ہے، ان کی جو تربیت ہونی تھی، جو انہوں نے اپنے فن میں ماہر ہونا تھا، وہ برباد ہوا ہے۔ اگر استاد کمزور ہے، آپ کو نہیں آتا نا، آپ پیچھے ہٹیں، بیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی وہ استاد آ کر پڑھا لے گا یہ فن جس کو آتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ ہم دوسروں کا احساس کریں کہ ایسا نہ ہو یہ بچہ جو ملک کا، ملت کا ایک بہترین فرد بننا تھا، کہیں میری انا کی وجہ سے، یا میں اپنے 4 پیسوں کو دیکھ رہا ہوں، یا اپنی نوکری کو دیکھ رہا ہوں، اپنی سیٹ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے ان بچوں کا مستقبل داؤ پر نہ لگ جائے۔ یہ جہاں پر فن سے دور ہوں گے وہاں اخلاقی گراؤ کا بھی شکار ہوں گے۔ جی ہاں، جب فن نہیں آئے گا تو وہ کیا گفتگو ہوگی کلاس میں۔ اور پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ استاد کی بے ادبی پر بچہ وہ دوڑ پڑتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے بے ادبی؟ آپ دیکھیں 2 استاد ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک وہ استاد ہے جو اپنے فن میں ماہر ہے، عبد الواجد بھائی، مضمون میں، جی اپنے مضمون میں جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، اپنے مضمون میں وہ ماہر ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو اسٹوڈنٹس بڑی توجہ کے ساتھ، طالب علم اسٹوڈنٹس وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک استاد کے جو اپنے مضمون میں ماہر نہیں ہے، اب وہ استاد کی بات بھی توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ اب ان دونوں اساتذہ کی رسپیکٹ میں بھی بڑا فرق ہوگا۔ ایک استاد کی رسپیکٹ کمال درجے کی ہوگی، اور دوسری جگہ پر آ کر کہیں بے ادبی، غیبتیں، اور نہ جانے پھر کیسے کیسے اسٹوڈنٹس نام رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔
طالب علم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن استاد بھی اپنا کردار تو دیکھیں نا، ہمارا کردار اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ مزید اگر آپ اس میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں۔ جی بالکل، ایک تو یہ بات بالکل درست ہے جی کہ جو استاد جو مضمون پڑھا رہا ہے، جی جس کو درس نظامی میں ہم بعض اوقات فن بھی کہتے ہیں، جی جیسے علم بلاغت ایک فن ہے، بلاغت، تو جو استاد جو مضمون پڑھا رہا ہے، جب اس کو اس مضمون میں کمال حاصل ہوگا تو تبھی وہ اس مضمون کو پڑھا سکتا ہے۔ جی اور انسانی فطرت ہے کہ کمال کو سلام ہے۔ واہ، جب ایک استاد اپنے اس علم کا، اپنے اس فن کا، اپنے اس مضمون کا ماہر ہے تو وہ مہارت لا محالہ طلبہ کے دل میں اس کی عظمت پیدا کرے گی، اور طلبہ دل و جان سے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا ادب کریں گے۔ جی اور اگر استاد اپنے اس بنیادی مضمون میں ہی کمزور ہے تو اس کو وہ کمال حاصل نہیں کہ جس کمال کی بنا پہ طلبہ اس کی عظمت کو تسلیم کریں۔ جی تو استاد کو یہ چاہیے کہ جو مضمون پڑھائے اس کی صحیح طرح سے تیاری کرے اور وہ صحیح طرح سے اس کتاب پر، اس مضمون پر حاوی ہو، جی اور طلبہ کو بہرحال اس کا ادب کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ استاد کے بارے میں شاہ صاحب جی دو باتیں ہیں، یا تو آپ ادب کریں گے یا آپ ادب نہیں کریں گے، اس کے بیچ کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں ہے، یعنی آپ نے اگر ادب کیا تو بہت اچھا، اور اگر آپ استاد کا ادب نہیں کرتے تو وہ بے ادبی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہو کہ آپ استاد کا ادب نہ کریں، استاد کا ادب کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے استاد کا ادب نہیں کیا تو پھر بے ادبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو استاد کا ادب ہی کرنا ہے، اس کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ استاد کو تکلیف نہ دے۔ اچھا، بعض لوگ بے ادبی کرتے ہیں تو وہ صرف بے ادبی نہیں ہوتی، استاد بحیثیت انسان دل رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، واہ، اس کی فیلنگز ہیں۔ تو جب جیسا اس کا ادب کرنا چاہیے ایک طالب علم، ویسا اگر اس کا ادب نہیں کرتا تو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ استاد کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ جس نے استاذ کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، وہ علم کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، علم کی برکتوں سے کیا مراد ہے؟ علم کی ایک برکت یہ ہے کہ آپ نے جو علم سیکھا ہے اس پر آپ کو عمل کی توفیق مل جائے، اللہ اکبر۔ یہ علم کی برکت ہے۔ علم کی ایک برکت یہ ہے کہ جو آپ نے علم سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ وہ علم آپ آگے دوسرے لوگوں کو پہنچا سکیں، یعنی آپ خود استاد بن جائیں۔ جی تو یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص اپنے استاد کی عزت نہیں کر سکتا تو وہ استاد بننے کی جو توفیق ہے اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے علم کی ایک یہ بھی برکت ہے کہ جو آپ سے علم سیکھے اس علم میں وہ پختہ ہو جائے۔ یعنی بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے شاگرد بے مثل ہوتے ہیں، بے مثال ہوتے ہیں، اور اس علم میں، اس مضمون میں جو انہوں نے اس استاد سے پڑھا ہوتا ہے، اس میں ان شاگردوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یار یہ بہت اچھے ماہر ہیں اس علم کے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے۔ اب میں ایک استاد کی مثال دیتا ہوں۔ علماء اہل سنت میں حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی گولڑوی صاحب کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ بہت بڑے مدرس ہیں، استاذ المدرسین ہیں۔ کون ایسا بڑا مدرس ہے پاکستان میں، عالم دین ہے، کہ جس کا سلسلہ کسی نہ کسی طریقے سے استاذ العلماء عطا محمد بندیالوی تک نہ پہنچتا ہو؟ تو اب وہ اپنے فن کے، اپنے اس علم کے ماہر تھے، مضمون کے ماہر تھے، اور آج اس مہارت کی وجہ سے ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ان سے پڑھا ہے ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو علم دین کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی برکت ہے کہ جو آپ سے پڑھے وہ ماہر ہو جائے، ماہر ہو جائے۔ اور اسی طرح سے علم دین کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی برکت ہے کہ آدمی خود بھی باعمل ہو، اور جو اس سے تعلیم حاصل کرے وہ بھی باعمل ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والا باعمل ہو جاتا ہے۔ بعض امام صاحب ایسے ہوتے ہیں شاہ صاحب کہ ان کا جب آپ خطبہ سنیں، تقریر سنیں، ان کا وعظ سنیں،
تو آپ ان کی مجلس سے جب اٹھتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں. جی تو یہ اصل میں اس واعظ یا اس تقریر کرنے والے کے باعمل ہونے کی علامت ہے. اور اس کا یہ باعمل ہونا حسن ظن یہی ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے جیسے علم حاصل کرنا تھا ویسے علم حاصل کیا اور اپنے استاد کا ادب کیا. کیا بات ہے. کسی کو ترغیب دلانے کے لیے جی پہلے خود سراپائے واہ ترغیب بننا پڑتا ہے. آپ کسی کو کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھیں، اپنے آپ سے پوچھیں نا آپ نمازی ہیں. آپ کسی کو تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ سچ بولتے ہیں. آپ کسی کو تو کہہ رہے ہیں کہ غیبتیں نہ کریں، حسد نہ کریں، فلاں برائیوں میں مبتلا نہ ہوں. اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے چلے جائیں. اچھا، جب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خود باعمل ہوں گے پھر اللہ پاک آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے گا، پھر وہ باتیں آپ کی تاثیر کا تیر بن کر دوسروں کے دلوں میں پیوست ہوں گی. یہی ایک کردار ایک استاد کا بھی ہوتا ہے کہ استاد اگر خود باعمل ہو تو آگے جن کو ڈیلیور کر رہا ہے، جو بات جن تک پہنچا رہا ہے، وہ سٹوڈنٹس، وہ شاگرد بڑے اچھے انداز میں اس کی بات لے لیتے ہیں. بہر صورت دیکھیں کہ ہم نے اگر ہم طالب علم ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے استاد کا ادب اور بس ادب ہی کریں. دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ادب سے جی چرا لیں. میں چاہوں گا یہ جو ترغیب ہے ادب کے حوالے سے عدنان بھائی مزید بڑھانے کے لیے ہمیں اگر اسلاف کے کچھ واقعات بیان کر دیے جائیں بزرگان دین کے، تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے عاشقان رسول اگر اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنے استادوں کا ادب کریں گے. شاہ صاحب، یقیناً جو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ اس بات کا برملا سب کے سامنے اظہار فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو مقام و مرتبہ دیا ہے، ہم نے جو دنیا میں مقام حاصل کیا ہے، یہ اپنے استاد کے ادب اور احترام کی وجہ سے پایا ہے. جیسے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہے، اور زمانے میں اللہ کریم نے جو آپ کو عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کا انداز اپنے استاد کے بارے میں کیا تھا، آپ کے اپنے استاد محترم کے متعلق ان کے ساتھ آپ کا انداز کیا تھا. خود استاد کا احترام کتنا ہوگا جو استاد محترم سے تعلق رکھنے والا ان کا گھر ہے، ان کی جو شے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد صاحب کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے. جن امام کے نزدیک استاد سے تعلق رکھنے والے گھر کا اتنا احترام ہے، اتنا ادب ہے، وہ اپنے استاد کا کتنا احترام کرتے ہیں. اور پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مجھے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یہ مجھے استاد کے ادب اور احترام کی وجہ سے نصیب ہوا ہے. حالانکہ استاد، اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ جو استاد صاحب کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، وہ ایسا نہیں کہ یوں سامنے استاد صاحب کا گھر ہے اور پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. ان کے نزدیک استاد مکرم کی کتنی عظمت ہوگی. ان کے گھر اور استاد صاحب کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، دور تھا گھر. یعنی ایسے نظر نہیں آ رہا تو آپ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے تو ادب احترام کر رہے ہیں، نہیں، 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. اس کے باوجود آپ استاد محترم کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا کرتے تھے اپنے. اچھا، ایسے ہی جب ہم حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو تابعین کا ایک تعلق تھا، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سیکھا، بعض تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ سیکھا، بعض ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہیں جنہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا، سیکھا. اللہ کریم نے ان تابعین کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. 2 بزرگوں کا ذکر جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے، یوں ویسے تو اور بہت ساروں کا ہے، لیکن یہاں جو میں واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاد مکرم ہیں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے. حالانکہ خود ہاشمی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، چچا زاد بھی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ سب کا سب مقام، مرتبہ، منصب، اس کے باوجود
ان کا اپنے استاد مکرم کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا انداز کیسا تھا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے در دولت پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھتے ہوتے تو براہ ادب استاد محترم کو آواز نہ دیتا، آواز دے کے گھر سے نہیں بلایا کرتا تھا، جا کے ٹھہر جاتے، رک جاتے، انتظار کرتے، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کے لیٹ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں ہوا خاک اور ریت اڑا کر مجھ پر ڈالتی تھی، اللہ اکبر۔ پھر جب اپنے طور پر استاد گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ استاد بھی یعنی ان کے جو مقام و مرتبہ ہے ان کا، حضرت عبداللہ بن عباس کا استاد صاحب بھی اس کا پاس اور لحاظ فرما رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو مبارک انداز ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اور ایک شاگرد کو اپنے استاد کا کیسا احترام کرنا چاہیے یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ باوجود میں بڑے مقام و مرتبے والا ہوں لیکن میرا استاد ہے، میرے نزدیک ان کا ادب احترام لازم و ضروری ہے۔ فرماتے آپ نے مجھے، اچھا وہ فرمایا کرتے حضرت زید رضی اللہ، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی جی کہ آپ آ گئے ہیں؟ میں عرض کرتا کہ مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کرواتا۔ تو ادب کرتے، احترام کرتے، یعنی ان کے نزدیک یہ بھی ادب میں شامل ہے کہ استاد کو آواز دے کر گھر سے باہر نہ بلایا جائے اور باہر آنے کا انتظار کیا جائے، دیکھا جائے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد بھی استاد ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پر سوار ہو کر تشریف لاتے نا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو سواری ہوتی تھی نا اس کی لگام پکڑ لیا کرتے تھے، سواری کو روکتے اور احتراماً جو ہے وہ آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رکاب پکڑ لی۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اسے چھوڑ دیں، یعنی یہ اپنی جو ان کے دل میں ہے استاد کا احترام ادب یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ نیچے اترے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو اب یہ استاد شاگرد کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، یہاں انداز دیکھیے، اور اس شاگرد استاد کا کیسا ادب و احترام کرتے ہیں یہ سماعت کر چکے۔ تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا ہمیں اپنے نبی کی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاگرد نے یہ کہا تھا کہ جی میں جو لگام پکڑ کے رکاب پکڑ کے کھڑا ہوں ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو استاد صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقرباء کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ہمیں بھی ایسا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ کمال درجے پر پہنچے ہوئے بزرگان دین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ استاد بھی شاگرد کو یہاں، یعنی ایک استاد کا بھی اپنا جہاں مقام مرتبہ ہے وہاں اس کے منصب کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ یہاں عدنان بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد کو اپنا ظرف بڑا کرنا چاہیے۔ دیکھیں استاد کمال کا ظرف ہونا چاہیے۔ ابھی ایک ایس ایم ایس فیس بک کے ناظرین ہیں، ان کا ایک سوال بھی آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ادارے میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر استاد ٹھیک نہیں پڑھا رہا تو بسا اوقات اس کی کمپلین کی جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں پڑھا رہے۔ انداز امید ہے کہ مثبت انداز ہوگا، اچھے انداز میں جہاں رسائی ہو اور اسٹوڈنٹس کا جہاں پر حق ہے وہ حق پانے کے لیے اگر کرتے ہیں۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ استاد دشمن بن جاتا ہے اس اسٹوڈنٹ کا کہ جس نے شکایت لگائی تھی۔ استاد زیادتی کر رہا ہے جی۔ دیکھیں جو شاگرد ہے وہ اپنا وقت دے رہا ہے، جی استاد سے سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور استاد کا حق یہ ہے کہ جو سیکھنے کے لیے آیا ہے اس کو علم سکھائے۔ جی جب وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، سکھا نہیں سکتا، تو اس نے اپنے اس منصب کو خود ہی کھو دیا۔ وہ جو استاد ہونے کا جو منصب تھا وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی کسی سورس کے ذریعے، کسی اور اس طرح کی چیز کے ذریعے اگر وہ استاد بن گیا ہے، لیکن حقیقت میں استاد والا اس کے اندر کوئی کام ہی نہیں ہے جو تربیت کرنی تھی۔ مثال کے طور پر جو سبجیکٹ اس نے پڑھانا تھا اس کو آتا ہی کوئی نہیں، خود ہی نہیں آتا، تو وہ استاد کیسے رہا؟ یہاں بات ہو رہی جو استاد واقعی استاد ہے، بات ہو رہی ہے، اسی کا ادب ہے، اسی کا احترام ہے۔ اور اگر کہیں اس طرح کا معاملہ ہو جائے، دیکھیں ایک شخص نہیں پڑھا سکتا، ہر شخص
ہر فن میں ماہر ہو، ہر مضمون میں، ہر کتاب میں اس کو مہارت تامہ حاصل ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ وہ بہت کم افراد ہوتے ہیں، جیسے مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر ہوا، تو یہ ہر ایک عطا محمد بندیالوی نہیں ہوا کرتا، وہ وہی تھے، انہی کا مقام و مرتبہ تھا۔ تو اگر بندے کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ اس پر خود غور کرے کہ میرے پاس طلبہ آ رہے ہیں اور ان کا آنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، اور میں انہیں کیا دے رہا ہوں۔ علم کے علاوہ ہر شے ان سے تبصرہ کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے اور باتیں کی جا رہی، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، دن ایسے ہی گزارے جا رہے ہیں۔ نصاب جو ہے وہ طلبہ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی پیپرز کیسے آنے ہیں، وہ انہی استاد صاحب نے بنانے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کا بتا دیں گے۔ یہ چل چلا والا جو معاملہ ہے نا جی، یہ دنیا کے اندر بھی بندے کے لیے رسوائی کا سامان بنتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کا حساب تو دینا ہی دینا ہے، کہ جس آدمی کو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس بندے کو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جب وہ اس عہدے، اس منصب کے لائق نہیں ہے، تو اب یہ ایک اگلا معاملہ بھی اس کے درپیش یہ ہوگا کہ وہ جو تنخواہ لے رہا ہے، وہ جو رقم لے رہا ہے اس کے بدلے میں، چاہے یہ تو علم دین پڑھانے کے اعتبار سے تھا نا، علم سکھانے کے اعتبار سے تھا، اور وہ سکھا نہیں رہا، وہ تو ان سے ادھر ادھر کے تبصرے روز کرتا ہے اور روز وقت گزاری کا معاملہ چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اب اس کو چاہیے یہ کسی عالم دین کے پاس دارالفتہ اہل سنت سے، مفتیان کرام سے معلومات حاصل کرے کہ جناب میں اس انداز میں پڑھا رہا ہوں، میرا تنخواہ لینا بھی درست ہے، وہ بھی میرے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ تو یوں ہمیں چاہیے، شاگرد کے اپنے تقاضے ہیں، استاد کے منصب اور عہدے کے اپنے تقاضے ہیں، ہر ایک کو اپنے تقاضوں کا، اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ افراط اور تفریط کا معاملہ نہ ہو، نہ شاگرد اس نوبت کو پہنچے کہ وہ استاد کی شکایت لگانے کے لیے جائیں، اور نہ استاد کوئی ایسا کام اپنے شاگردوں کے سامنے کرے یا ایسی کوئی بات کرے کہ جو شاگردوں کے دل سے استاد کا ادب و احترام زائل کر دے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو میں نے شروع میں بات کی مدنی چینل کے ناظرین، استاد کا بھی جگرا ہونا چاہیے، تھوڑا بڑا کریں، دل بڑا کریں۔ اگر آپ میں کوئی کمی ہے، ظاہری بات ہے سارے انسان کامل نہیں ہیں، ہر بندہ کہ میں ہی میں ہوں بس، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے ظرف کو تھوڑی سی وسعت دیجئے، تھوڑا بڑا کیجئے، سینہ کشادہ کیجئے، اور آپ اپنے مضمون، اپنے فن میں ماہر ہوں، اپنی تدریس کے ساتھ، اپنی ٹیچنگ کے ساتھ آپ مخلص ہوں گے، آپ کے بارے میں ایسی کمپلین نہیں آئے گی۔ کمپلین وہاں آئیں گی جہاں پر آپ شاگردوں کا حق ماریں گے۔ میں نے آپ کو کچھ ٹائم قبل کہا تھا کہ اگر آپ 1 منٹ بھی کسی کا برباد کر رہے ہیں تو جتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ 1 منٹ لگا لیں، کتنے منٹ برباد ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہے یہ آدھے گھنٹے کی کلاس اور 100 اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دیکھ لیں، اور 30 منٹ کو آپ 100 سے ضرب دے دیں، کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں جو ہم دوسروں کا، اللہ نہ کرے کہ وقت برباد کر رہے ہوں، اللہ نہ کرے ایسی ایک کیفیت ہو۔ میرا خیال ہے عبد الواجد بھائی ہمارے ٹیچر بھی ہیں، جی پڑھاتے بھی ہیں، آپ کیسے ٹیچر ہیں عبد الواجد بھائی؟ یہ تو میرے شاگرد ہی بتا سکتے ہیں۔ بلانا پڑے گا کسی کو، کال پہ لینا پڑے گا۔ جی ہاں، یقیناً اچھے ٹیچر ہیں جی الحمدللہ رب العالمین۔ انداز تکلم، انداز گفتگو، اور پھر ڈاکٹر صاحب قبلہ سے ایک تعلق ہمارا رہا ہے ماشاءاللہ، اور ضمانت طالب علمی سے ہمارے انشاءاللہ۔ تو بندے کا انداز ہی بتا۔ عدنان بھائی جی آپ نے ٹیچنگ کی ہے؟ نہیں جی، میں نے نہیں تدریس وغیرہ نہیں؟ تدریس۔ فصیح الدین بھائی آپ نے تدریس وغیرہ پڑھایا ہو؟ درس نظامی کی تدریس تو نہیں کی، ویسے پڑھایا ہے۔ ویسے پڑھایا، ٹیچنگ کی ہے نا آپ نے؟ جی جی ٹیچنگ کی۔ ابھی ہمارا یہ ٹاپک بھی نہیں ہے کہ صرف درس نظامی۔ اپنا بھی بتا دیں شاہ جی، آپ تو ماشاءاللہ۔ جی جی الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے الحمدللہ آپ استاد ہیں، بڑے استاد ہیں ماشاءاللہ، پرنسپل بھی رہا ہوں، ایز اے پرنسپل ماشاءاللہ، اور ٹیچنگ بھی کی الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بڑے استاد کہا جا سکتا ہے آپ کو، یعنی استغفر اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، میرا خیال ہے میں عبد الواجد بھائی کے کسی اسٹوڈنٹ کا نمبر لے کے ہاتھوں ہاتھ کال پہ لے لوں۔ عبد الواجد بھائی، استغفر اللہ۔ یقیناً یہ ایک خوش طبع ہے، تفنن کے لیے یہ عرض کیا میں نے۔ اللہ پاک ہمارے عبد الواجد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ان کی گفتگو سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز کے یہ ٹیچر ہوں گے، کتنے بہترین ٹیچر ہوں گے، اور ان سے فیض پانے والے آگے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کتنے کمال والے ہوں گے، اور وہ پھر آگے انشاءاللہ بڑی بڑی جگہوں پر اللہ نے چاہا آپ کو نظر آئیں گے، اور ہوں گے بھی۔ ممکن ہے بزرگ عاجزی فرماتے ہوئے ہمیں نہ بیان کریں، لیکن یہ ہے کہ استاد کا کمال یہی ہوتا ہے
استاد تو وہ درخت ہے، وہ شجر ہے جو خود تو تکلیفیں سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو وہ راحت دیتا ہے، وہ سکون کا سانس لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور استاد کو جتنی خوشی ہوتی ہے، دو ہی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی ترقی سے، آگے بڑھنے سے جو خوشی ملتی ہے، سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں آپ کی ترقی کو دیکھ کر، دوسرا آپ کا استاد ہے۔ میں مثال دوں کہ میں اگر صرف درس نظامی کی بات کروں تو جب آپ نے درس نظامی شروع کی اور جس دن دورہ حدیث میں آپ کی دستار ہو رہی تھی، آپ کبھی اپنے استادوں کے، اساتذہ کرام کے چہروں کی چمک دیکھیے گا، آپ کو بتائیں گے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں، کسی پوسٹ پر جا کر بیٹھتے ہیں، آپ کبھی استادوں کی چمک دیکھیے گا، چہرے کی تابانیاں بتائیں گے کہ وہ کتنے خوش ہیں، وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے کہ ہم نے جو پودا لگایا تھا آج اس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ سب مخلصین اساتذہ کرام کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ طہرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ثاقب شاہ جی، آج آپ نے جو سیٹ اور جو انداز جو آپ سٹارٹنگ کرتے ہیں پروگرام کا، بہت دل کو چھونے والا تھا۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے ہر شعبے کو، بالخصوص مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے۔ استاد کے ذمہ میں عرض کرنا تھا، جو مشائخ اعظام ہوتے ہیں یا شیخ ہوتے ہیں ہمارے پیر صاحب، تو وہ بھی استاد کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور اس کی ادب کے کیا کیا تقاضے، کس طرح ادب کیا جائے، اس پہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ میلاد کے متعلق کوئی بھی کلام سنا دیجیے انشاءاللہ جی۔ فصیح الدین بھائی، شیخ کا ادب کس انداز میں کیا جائے؟ جس طرح دیگر اساتذہ کا ادب ہے اور ہم نے اس ادب کے متعلق سنا ہے، تو پیر و مرشد شیخ کا ادب تو ان سے بھی زیادہ ہے، واہ، کیونکہ پیر و مرشد ظاہری طور پر بھی سکھاتے ہیں اور باطنی صفائی بھی ہماری کرتے کیا ہیں۔ بات، یعنی ایک تو ہوتا ہے ظاہری علوم سکھانا، جی دوسرا جو شیخ ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، وہ ہماری باطنی جیسے برائیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہماری اصلاح کر کے اور توجہ کر کے وقت دے کر وہ بھی ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ تو پیر و مرشد کا ادب تو بہت زیادہ ہے۔ پیر و مرشد ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیگر اساتذہ اگر ہم دیکھیں، اگر دنیاوی طور پہ وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ علم ہمیں صرف دنیا میں کام آئے گا، اور اگر پیر و مرشد کی بات دیکھی جائے، شیخ کی بات دیکھی جائے، تو شیخ طریقت جو وضاحت جو پڑھاتے ہیں یا جو وقت دیتے ہیں اور جو اصلاح کرتے ہیں، وہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ کیونکہ پیر جب اپنے مرید کی طرف توجہ فرماتا ہے، نظر کرتا ہے، تو پھر مرید کے کام بن جاتے ہیں، مرید کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شیخ کا ادب تو اساتذہ کے مقابلے میں اور زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ادب کرنا چاہیے، اور ان کی بے ادبی سے تو حتی الامکان بچتے رہنا چاہیے، اور پھر بھی اپنے شیخ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ کبھی انجانے میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت۔ کیا بات ہے، یقیناً شیخ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و سلامتی والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ نے ان کے کمال کو دیکھنا ہو، آج دعوت اسلامی کا یہ رنگ، یہ بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دم قدم سے، ان کا اخلاص ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک اچھا استاد اپنے طلباء کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس میں رہنمائی فرمائیں۔ جی فصیح الدین بھائی۔ جی، اس حوالے سے تو ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ استاد کو اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت والا تعلق رکھنا چاہیے، اور شاگرد جو ہے وہ اساتذہ کو دیکھتے ہیں اور اساتذہ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ ان کو سزا دے رہے ہوں یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہوں، بلکہ وہی فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیش نظر رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں۔ تو استاد جب ایک روحانی باپ ہے، تو جس طرح باپ اپنے بچے کی بچپن میں بچے سے جب غلطی ہو جائے تو باپ اس کو سمجھاتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو مارنے لگ جاتا ہے، اس کو پیٹنے لگ جاتا ہے، اس پہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ اس کو سمجھاتا ہے، پیار سے لے کر چلتا ہے، بیٹا ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، کیونکہ وہ شاگرد ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ غلطی کرے گا، اس سے غلطی ہوگی، تو لہٰذا استاد کو شفقت کرتے ہوئے سمجھانا چاہیے، کیونکہ سمجھانا جب پیار اور محبت کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اگر سختی کی جائے گی تو پھر بعض اوقات وہ بچے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کال لیتے ہیں جی۔ اگلے کالرز ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟
میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سوال ہے عدنان چشتی صاحب سے، استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ پلیز اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ میرا خیال ہے اساتذہ کی ذمہ داریوں پر ہی گفتگو چل رہی ہے اور سارے سوالات عدنان چشتی صاحب کی طرف ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ شاہ صاحب دیکھیں، ہر ادارے کے اپنے اصول، قاعدے، قوانین ہوتے ہیں، تو ذمہ داریوں کا تعین ظاہر سی بات ہے ادارہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں استاد کے ذمے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے اسے مقرر کیا گیا ہے وہ کام کرے گا، اور وہ کام ہے طلبہ کی تربیت کرنا، انہیں علم سکھانا۔ تو اچھا، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، جیسے میں نے ایک بات عرض کی کہ بعض ذمہ داریوں کا تعین جو ہے نا وہ ادارہ کیا کرتا ہے جس نے اس استاد کو ہائر کیا ہوا رکھا ہوا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم استاد کی کچھ ذمہ داریاں ہم بتانا شروع کر دیں کہ جناب مکرم آپ پر یہ بھی لازم ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں ہے۔ تو استاد کی ذمہ داری، کچھ ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جو اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ ادارے کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو یہ عام طور پر اساتذہ کرام کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو اخلاقی اعتبار سے جو ذمہ داریاں بنتی ہوں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، مذہبی اعتبار سے بھی، اور ادارے کے اعتبار سے بھی، عرف و عادت کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہوں ان سب کو استاد کو پورا کرنا چاہیے۔ استاد کا ادب اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کے سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کے کردار پر ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے آج حسن کی بات کریں گے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنے زمانے والوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے۔ جب کشتی والے بھوک سے تڑپنے لگے تو آپ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا، تو وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہ دیکھ کر سیر ہو گئے۔ غور کیجئے، جن کا نور حضرت نوح علیہ السلام میں جلوہ گر ہو، ان کا حسن و جمال اللہ اللہ۔ جن کے نور نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا حسن عطا کیا، وہ نور والے آقا خود کیسے حسین و جمیل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں سے سیاہی بنا دی جائے، روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور بنی نوع انسان کے ساتھ مل کر جنات بھی ایک ساتھ مل جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کے حسن، جمال، حضور کی عظمتوں اور تابانیوں کا احاطہ یہ تحریر کرنا چاہیں تو فنا ہو جائیں گے، روشنیاں ختم ہو جائیں گی، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، حضور کی سیرت، حضور کا کردار کما حقہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ نہ کسی قلم میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے، اور نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن کو وہ عظمتیں اور وہ وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کا حسن سراپا معجزہ، اسی طرح آپ کا پیکر ذات بھی ایک معجزہ۔ حسن کی تمام ادائیں آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور جہاں کہیں بھی حسن و کمال پایا جاتا ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک کا مشاہدہ کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کبھی اس حسن کو آفتاب سے تشبیہ دیتے ہیں تو کبھی مہتاب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے عشاق نے اس میدان میں اپنی قادر الکلامی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے، مگر خامہ فرسائی کے بعد بالآخر سب کو اپنے عز کا اعتراف کرنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ شیخ شمس الدین شیرازی نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، کس انداز میں اظہار کرتے ہیں؟ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر،
لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، یعنی اے صاحب جمال اور عالم بشریت کے سردار، آپ کے روشن کرنے والے رخ انور کے فیضان سے چاند کو روشن کیا گیا. آپ کی تعریف و توصیف ممکن ہی نہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. مختصر یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کوئی ذات ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ ہی کی ذات ہے. کیا کمال سے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بھینی بھینی ہے ہوائیں مہکی مہکی ہے فضائیں، جشن ہے میلاد کا. بھینی بھینی ہے ہوائیں مہکی مہکی ہے فضائیں، جشن ہے میلاد کا. مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا وہ حبیب خدا، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا وہ رسول خدا، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ. بھین بھینی ہے ہوائیں مہکی مہکی ہے فضائیں، جشن ہے میلاد کا. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ وہ حبیب خدا، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا وہ رسول خدا، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد اچھے کی آمد مرحبا. بھینی بھینی ہے ہوائیں مہکی مہکی ہے فضائیں، جشن ہے میلاد کا. سبحان اللہ. اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہمیں دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کیجئے، تیاری کیجئے، اس مرتبہ انشاءاللہ دھوم دھام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا ہے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم منا رہے ہیں. وگرنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے لیے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. اعلیٰ جو فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے، ذکر ہے اونچا تیرا. حضور کا ذکر تو بلند بالا ہے. سبحان اللہ. اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہمیں جوش و خروش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ایک معجزہ، ہم مبلغین کی طرف بڑھیں گے، ایک ایک پرچی لیں گے ہم. جی جی فصیح الدین بھائی ایک پرچی آپ بھی لیں گے اور ایک پرچی عدنان بھائی کو ہم پیش کریں گے. جی سیگمنٹ میں انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درختوں کے حوالے سے جو معجزات ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے
آپ کے پاس کن کا نام سب سے پہلے میں جی، اچھا سب سے پہلے فصیح الدین بھائی. واہ 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 سبحان اللہ. فصیح الدین بھائی کے پاس کن کا نام آیا؟ عدنان چشتی بھائی. عدنان چشتی بھائی. کیا بات ہے بھائی. پھر میرے پاس آپ کے میرے پاس میرا نام. ماشاء اللہ. چلیے جی سبحان اللہ. ترتیب بار انشاءاللہ ہم لیں گے، نمبر 1، نمبر 2 اور پھر نمبر 2. اچھا نمبر 2 پر آپ سے، پھر نمبر 3 پر انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. بلکہ میں آج چاہوں گا کہ آج فصیح الدین بھائی ہمارے سیگمنٹ میں آئے ہیں، درختوں کے حوالے سے معجزات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم ڈائریکٹلی فصیح الدین بھائی سے ہی لیتے ہیں ایک واقعہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درخت کے حوالے سے ایک معجزہ. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو ابو طالب قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کے لیے جانے لگا. تو قافلے کے ساتھ جب جانے لگا تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 12 سال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شہر بصرہ میں پہنچے اور وہ قافلہ جب پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو وہاں ایک بحیرہ راہب نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین بنائے گا، جو نبیوں کے سردار ہیں. اب لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ 12 سال کے ہیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور بحیرہ راہب نے نہ پہلے کبھی ملاقات کی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. اب پوچھا لوگوں نے کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، بھلا آپ کو ایسے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا. اور پھر اس راہب نے کہا، اس کے پاس علم تھا، علم رکھتا تھا، اس نے کہا اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ کوئی بھی درخت اور پتھر جو سجدہ کرتا ہے وہ صرف پیغمبر کو کرتا ہے، لہٰذا جو تمہارے ساتھ یہ 12 سال کے شخص ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اب اس شخص نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا تو آپ اونٹ چرانے میں مشغول تھے. اس نے کہا آپ کو بلا لو. آپ آئے تو آپ کے ساتھ بادل بھی سایہ کر رہا تھا. جب آپ تشریف لائے تو بادل آپ پر سایہ کر رہا تھا. اس شخص نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ایسے دیکھے تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں تم اپنے ساتھ واپس لے جاؤ ورنہ یہودی ان کو قتل کر دیں گے. لہٰذا وہ پھر ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ واپس لے کر چلا گیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال تھی. آپ جب گھاٹی سے چڑھے تو ہر درخت اور ہر پتھر نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت جی جیسے انسان کرتے ہیں ویسے ہی درخت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ کو حاجت پیش آئی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی آڑ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے. جی تو ایک درخت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو جب اپنی طرف ایسے کھینچا تو وہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑ کر حضور کے ساتھ چلنے لگ گیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور درخت کو اسی طرح سے اپنے ہاتھ سے دستے مبارک سے کھینچا تو وہ بھی آپ کے ساتھ چلنے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے ساتھ چلتے رہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی آڑ جو ہے اس کو پسند فرمایا. اس کے بعد جب وہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم چلے جاؤ. تو شاہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنتے ہی وہ درخت ایسے چلنے لگے جیسے انسان چلتے ہیں. اور وہ چلتے چلتے اسی جگہ پر چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے اور پھر وہیں دوبارہ پیوست ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے اور یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ درختوں کو بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ درخت آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی عدنان بھائی. شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری پر درخت بھی ایمان لانے والے ہیں. درخت بھی آپ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں. جو آپ کی رضا ہے اس پر وہ ہمیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام لے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز دکھائیں میرے ایمان میں، یقین میں مزید پختگی آ جائے، میرا یقین بڑھ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو درخت ہے نا اسے اپنے پاس بلا لیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے کیا کہا یا رسول اللہ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس درخت کو میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بلاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود بھی اشارہ فرماتے پھر بھی اس نے آ جانا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہاں وہ جو آپ کے قول مبارک کا اثر ہے کہ جس کو آپ معزون بنا دیں وہ بھی آپ کے اس حکم کا مظہر بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی اسے جا کے کہو کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کے کہا تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص نے، اس دیہات والے بندے نے نبی پاک علیہ السلام کا پیغام دیا، وہ درخت فوراً ادھر جھکا، یوں اس نے حرکت کی آگے پیچھے، جیسے اپنی جڑوں کو زمین سے علیحدہ کر رہا ہو، اور پھر وہ اپنی جڑوں سمیت یوں ہی چلتا چلتا زمین کو چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہاں بھائی اب بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے یقین آ گیا ہے، اب آپ ایسا کیجئے کہ اب بعض روایات میں تو یہ ہے کہ بھئی اس کو واپس بھیج دیں، اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ اس قدر خوش ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی اشارہ فرمایا، درخت واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ مبارک بھی چوم لوں اور آپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، انہوں نے حضور کے ہاتھ مبارک کو بھی بوسہ دیا، پاؤں بھی چومے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب جب اس قدر محبت، شفقت، عنایت بڑھی تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سجدہ کرنے کی بھی اجازت دے دیں، میں آپ کو سجدہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا میری شریعت میں کسی اور بندے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت ہے کہ درخت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، مجدہ باد آسی و شافع ابرار ہے، تہنیت اے مجرم و ذاتی خدا غفار ہے۔ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے فیس بک کے ناظرین کے کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ محمد نواز اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کلام سنا دیں کہ عشق محبت اعلیٰ حضرت منقبت ہے ذہن میں، وگرنہ یہ کلام میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جی سنا دیں عدنان بھائی، ایک شعر ہو جائے اس کا بھی۔ حضور ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے،
ساری بہار آپ سے ہے گناہ گار بڑی ندامت ہے گناہ گار بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے۔ عدنان بھائی، محمد محسن قریشی ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ الحمدللہ 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے، تو اس حوالے سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ان دنوں لوگ نعتیہ کتابیں پڑھنے، نعتیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے نعت کی؟ اعلیٰ حضرت کی ماشاء اللہ ہدایت کی بخشش، اس کو پڑھیں، پھر اسی طرح قبائل بخشش ہے، اسی طرح اپنی ایپلیکیشن بھی ہے نا، یہ نعت کلیکشن میں کتابیں موجود ہاں، اس میں تو ساری آ جائیں گی، اگر اس میں اگر دیکھ لیا جاتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، ایک اور یہ سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کون کون سی طرزیں استعمال کرنی چاہیے اور آپ ایک ہی نعت کی مختلف طرزیں کیسے بنا لیتے ہیں؟ واہ واہ، یہ فکر فیضان عطاری ہے، واہ 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 واہ، جب تک بکے نہ سے کوئی پوچھتا نہ تھا، عطار نے خرید کے انمول کر دیا۔ کیا بات ہے جی آپ کی، جو صدقہ ہے یہ عطار کا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نام تو نہیں لکھا، مکہ مدینہ ان کا ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ دعا کر دیں جی، اللہ پاک میرے والدین اور میرے اساتذہ اکرام کی بے حساب مغفرت فرمائے، ایمان پر خاتمہ، آمین اللہم یا رب آمین۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ بہت سے عاشقان رسول فیس بک پر ہمیں دعاؤں کے کمنٹس کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کے لیے رحمت فرمائے، عافیت فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ جتنوں کی پریشانیاں ہیں، دکھ درد میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کے لیے عافیت فرمائے، چاہے وہ فیس بک کے ناظرین ہیں، چاہے گھر بیٹھے کہیں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں نعت کی فرمائش کی، لیتے ہیں جی۔ میں سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے ثاقب بھائی، ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ آج میں یہ ہم سناؤں گا۔ مرحبا۔ تو ہی مالک بہروبر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جنوں بشر ہے یا آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ سید صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی ماشاءاللہ کال آتی ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں ایک اور۔ ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ سے لے رہا، کہتے کہتے بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ کلام سنا دیں، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ جی عدنان بھائی ہے ذہن میں آپ کے؟ جی۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، ذیشان کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. خواہ حضرات سے فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. میں مدینے چلا. اور شاہ صاحب مدینے کی دعاؤں سے بھی نواز دیجئے. اللہ آپ کو بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. جی عدنان بھائی. فرمائش آئی تھی حالت کے حوالے سے نا، انشاءاللہ ایک شعر نعت کا اور ایک شعر اس کا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال، اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت بے مثال، اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. جھومتا 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 میں مدینے چلا. ملک مینار پر جب پڑے گی نظر، ملک مینار پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا، کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. کیا بات ہے عدنان بھائی. اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے، اور جتنے بھی عاشقان رسول دعائے مدینہ کا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو بار بار مکہ مدینے کی باادب حاضری عطا فرمائے. ایک میسیج آیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی اس پروگرام میں اگر ممکن ہو تو ان موضوعات کو بھی شامل کیا جائے. ہماری ٹیم نوٹ کرے جی. امامہ شریف کی برکتیں انشاءاللہ، اسلامی پردہ اور نیکی کی دعوت کیسے دیں. آپ نے 3 موضوعات دیے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جی ہم ان کو نوٹ کر لیتے ہیں. جی کیسے ہیں سید ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا شکر ہے جی، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ اچھا جی ثاقب بھائی، پشتو کلام عدنان بھائی سے سنوا دیں. عدنان بھائی ہے پشتو کلام ذہن میں؟ سرور زیباد مالو زمیں تھے قربان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. میرا دل اولاد و جان، میرا دل اولاد و جان سب آپ پہ قربان ہے. بولو مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. بولو مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. نور بی بی استن پسے یشپگر زیدالا، پاک رسول مشکے چلو استان زادے دالا. پلکشا یوڑا راشا، پلکشا یوڑا راشا نور بی بی بن ورداس مان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، مسکرائے میرے مصطفیٰ، ہر چیز روشن ہو گئی. چہرہ رسول ہے، چہرہ رسول ہے یا سورجوں کی کان ہے. پھر میں کیوں نہ
کہوں مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، بولو مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، اور زور سے بولو مرحبا مرحبا، کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ فیصل آباد سے ایک میسیج آیا ہے، حافظ محمد عبدالرؤف احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت زبردست ہے، بہت شکریہ جی، الحمدللہ کافی عرصے سے دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ گھر بیٹھے مدنی چینل بحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اچھا جی، دعائے مدینہ کا کہا جا رہا ہے جی، عبدالحفیظ اتاری صاحب کے ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اللہ پاک۔ ایک سوال آیا جی، کہہ رہے ہیں کہ آپ اساتذہ کرام سے اب جب ملتے ہیں تو آپ کے ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جی، جیسے آپ پر کسی نے احسان کیا ہو اور آپ جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا وہ احسان آپ کو یاد آتا ہے جی، تو آپ شکر گزاری کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے استاد کے ساتھ ایسے ہی ملیں، ان کی دست بوسی کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ واہ، عدنان بھائی؟ استاد سے ہم ویسے ہی ملتے ہیں جی، جیسے اب یعنی زمانہ طالب علمی میں جو استاد صاحب کا ادب احترام تعظیم والا انداز ہوا کرتا تھا، تو اب بھی وہی ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے ان کے شاگرد ہی ہیں اور وہ ہمارے استاد ہی ہیں۔ کیا بات ہے جی، فصیح الدین بھائی آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ جی الحمدللہ، ابھی بھی ذہن یہی ہوتا ہے جب بھی اساتذہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے کہ اللہ نے جو بھی کچھ آج عطا کیا ہے وہ اساتذہ کی بدولت ہی عطا کیا ہے، اساتذہ کی محنت اور ان کی دعائیں ساتھ تھی، تو جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابیاں نصیب۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ جو جس منصب پر ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کہتا ہے کہ بحمدللہ تعالیٰ یہ میرے استاد کا فیضان ہے، اور حقیقت بھی ہے انسان کی ترقی میں استاد کی محنتیں ضرور پوشیدہ ہوتی ہیں، جو کسی دور میں استاد نے محنتیں کی ہوتی ہیں پھر ان کا ثمرہ، ان کا پھل ملتا ہے۔ جب ہمیں اس طرح کی کیفیت ہو تو ہمیں اساتذہ کرام کا شکر گزار ہی ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ملنا چاہیے۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی نے میسیج کیا ہے جی، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں سب سے بہترین استاد جس نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے شاگرد کو نمازی بنا دیا، قرآن کا قاری بنا دیا، اور بچوں کو شاگردوں کو اچھے کام پہ لگا دیا۔ اب جب استاد یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی ان کے لیے ثواب کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ محمد شفیع قادری صاحب ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اپنے استادوں کے حوالے سے سنا، شریعت مطہرہ استاد کے ادب اور احترام کے حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود معلم بن کر تشریف لائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، اسلاف کا انداز، اور پھر بہت سی کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ بہر صورت استاد ایک عظیم ہستی کا نام ہے۔ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، ان کے لیے یہی بنتا ہے کہ ہم اپنے استادوں سے اچھے انداز میں ادب سے رہیں، ادب سے بات کریں اور احترام سے پیش آئیں۔ انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب
شکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے